فوری سر آ رہے ہیں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل. شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے ہو گئی، سن لی لوگوں نے، ولولہ انگیز، ہمیشہ ہی کرتے وہ ہیں. سن لی. ہاں جی، اس لیے تاخیر سے اسی لیے پروگرام آیا. ہمارے پروگرام کا بڑا حصہ وہ کھا گئے. نہیں، ان کی نظر کر دیا ہم نے. اچھا، ان کی نظر کر دیا. واہ واہ. تو بات یہ ہے کہ اب تو آج کل تو روز تقریر کرتے ہیں، پرجوش تقریریں ہیں. وہ دن کم رہ گئے نا، بہت کچھ کر رہے ہیں، جلدی میں ہے نا سر. بہت کچھ جلدی میں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت منصوبے بنانا چاہتے ہیں، اور وقت کم ہے. جیسے ان کے پاس وقت کم ہے نا سر، ایسے ہی آج ہمارے پاس بھی وقت کم. ہمارے پاس بھی وقت کم ہے. چلیے پھر اب کہاں جانا ہے؟ اب ہم جا رہے ہیں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافے کی ترمیم ہے 230، اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کیا اس کا ہدف محض معاشی معاملہ ہے یا اس کے کوئی دوررس اثرات اور نتائج ہو اب سکتے اس ہیں؟ میں بڑی بحث ہو چکی ہے. اب اس میں اب تو کیونکہ قانون منظور ہو گیا، اب صدر مملکت کو اس پہ دستخط کرنے ہوں گے، اور 2-4 دن روک لیں گے اور کیا ہوگا. تو اب نگران وزیر اعظم جو ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ جو معاشی حالات خراب ہیں، اس وجہ سے کوئی فیصلے جو ہیں وہ کرنے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے وزیر اعظم کو. جو اب مستقبل کے بارے میں ہم کہہ سکتے. پہلے تو کہہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کے اختیارات میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم بننے والے ہیں نگران. نہیں، وہ تو کہانی اب وہ کہانی تو ختم ہو گئی. تو بہرحال اب وقت بتائے گا. اچھا، اس کے کچھ یہ جو سودا ہے مہنگا پڑے گا یا سستا پڑے گا. یہ قومی اسمبلی کی نشست پر 8,000 سے کم، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر 4,000 سے کم ووٹوں کا فرق ہوگا تو دوبارہ گنتی ہوگی. اس کے علاوہ اور جو پریزائڈنگ افسران ہیں وہ نتیجے کو فوری الیکشن کمیشن کو بھیجنے کے پابند ہوں گے. اور یہ لکھا گیا اس میں تبدیلی جو کی گئی کہ اگر نیٹ ورک کی وجہ سے کنیکٹیوٹی موبائل کی نہیں ہو رہی تو وہ خود جا کر آر او کو نتائج دیں گے. اور آر او کو کہا گیا 2 بجے تک نتائج مرتب کریں، پہلا جو قانون تھا. اب لکھا گیا ایز ارلی ایز پاسبل. ٹھیک ہے، دیکھیں جی قانون میں تو جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اچھی تبدیلیاں ہیں، لیکن اصل معاملہ جو ہے نا، جہاں مامتا ہے وہاں ڈالڈا ہے. اچھا، احمد بلال محبوب صاحب خوش آمدید. آپ نیت درست نہیں ہے نا، آپ جو بھی کر لیں، جتنی بھی نگرانی کر لیں، اگر میں نے بے وضو نماز پڑھنی ہے، میں نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھنی ہے، پڑھ لی، تو کیا کریں گے میرا آپ؟ احمد بلال صاحب، یہ کچھ ٹویکڈ ہیں اس سارے بل میں. ایسٹس کی جگہ پراپرٹی لکھی گئی کینڈیڈیٹ کی، ٹیکنوکریٹ کی تعریف بھی کی گئی، اور کنیکٹیوٹی نہ ہو تو خود جا کے دے. پہلے 2 بجے تک دینے تھے، اب ایز ارلی ایز پاسبل لکھا گیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا بنی، کیا فرق پڑے گا انتخابی سلسلے کے اوپر ان ترامیم سے؟ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں ان میں بہت کچھ تو آپ کی تجاویز بھی تھی نا کیا؟ جی، بہت سی ترامیم ایسی تھیں جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے تھیں، اس میں ہم نے بھی جا کے ترامیم کی تھی، اور وہ بڑی مفید تجاویز تھی. میجورٹی ان میں سے وہ ہے جو قابل اعتراض اس میں کوئی چیز نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل باتیں ہیں جو اچھی ہیں، لیکن چند اس کے اندر معاملات ہیں، اور ان سب میں جو بالکل گھیر کے اور اس میں لپیٹ کے جو چیز منظور کی گئی ہے وہ وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. نگران وزیر اعظم کے اختیارات. جی، یہ ہے سیکشن 230. اس پہ دل نہیں مانتا اور کوئی اس کی تعویل سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی کیا 3 مہینے میں فیصلے ہوں گے جو یہ کرنے پڑیں گے جس کے لیے یہ امپاور کرنے کی ضرورت تھی. ہمارے آئین کا جو پریمبل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے اتھارٹی ایکسرسائز کی جائے گی. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے منتخب نہیں ہوتی، اس لیے اس کا مینڈیٹ بڑا محدود ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روٹین کی کام ہے چلے وہ تو کر لیں، لیکن اتنا بڑا ان کے ذمہ کام جس پہ وہ پالیسی ڈیسیژن بھی کر لیں گے، معاشی فیصلے بھی کر لیں گے، لانگ ٹرم فیصلے بھی کر پائیں. تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں نا، پھر کیا نہیں، سوال تو پھر اٹھتے ہیں نا کہ آخر پھر کیا وجہ بنی کہ یہ ترمیم منظور کرنا پڑی؟ یہ تو وقت بتائے گا نا کہ گڑھا کس کے لیے کھودا گیا ہے اور کون اس میں گرتا ہے. پھر ہم دعائی کر سکتے ہیں. سوال بھی تو اٹھتے ہیں نا کہ صرف معاشی جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان میں اختیار دینا ہی صرف کیا مقصود تھا، کیونکہ وہ 3 ماہ میں ایسا کیا کر لیں گے؟ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب جو ہو گیا نا، اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ وزیر اعظم بننا ہے،
نہیں ہم نے بحیثیت صحافی و تجزیہ کر بات تو کرنی ہے نا, بات تو کرنی سوال ہے تو اٹھانا ہے نا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. ہو گیا بس. کیونکہ رضا ربانی صاحب جیسے جب لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ کو ربر اسٹرنگ بنانا چاہ رہی رضا ہے ربانی صاحب کی اپنی رائے ہے, وہ تو 18ویں ترمیم ایجاد کر کے جا چکے ہیں, اس کو ہم بھگت رہے ہیں, دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے. یہ ایک رائے ہے نا, ترمیم منظور کر لی گئی. ان کی رائے میں تو ان بڑی کی بھی ایک رائے ہے, ہماری بھی ایک رائے ہے. اور جو اب یہ تو نگران وزیر اعظم کے اختیارات تو دیے جا چکے, بل تو بن چکا. آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وزیر اعظم کیسے اختیار استعمال کرے گا, کس کا کڑا کون گرے گا اس میں, اور کیسے معیشت کو نکالے گا. یا بلال صاحب ایک رائے یہ ہے کہ غالباً کوئی لمبا پروگرام ہے اس لیے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے. جی میں یہی کہنے والا تھا کہ اس سے یہ شکوک زیادہ مستحکم ہوتے ہیں کہ یہ شاید کوئی لمبا پروگرام ہے, ورنہ 3 مہینے ایسے کون سے اہم فیصلے ہونے والے. تو یہ لمبا پیدا ہوتا ہے, یہ پارٹیاں جو ہیں یہ فریق بن جائیں گی لمبا کرنے میں. اگر ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا تو وہ فریق بن جائیں گے. کیا فائدہ پہنچ رہا, اب تو فائدہ یہ ہے کہ اپنے حریف کو اگر ہرانا مقصود ہے اور ڈر یہ ہے کہ خود کہیں نہ ہار جائیں تو پھر بات کو لمبائی کر لیں گے. تو ابھی تو آپ دیکھیں جتنا وقت حاصل کریں گے اتنی پیچیدگیاں بڑھیں گی, بر وقت انتخابات ہو جائیں, کم سے کم وقت میں ہوں, یہی ایک اچھا راستہ ہے. اس سب سے ہٹ کے ابھی محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ بھی فرما رہی ہیں, ان کا میسج بھی آیا ہے کہ یہ اختیارات تو نہیں دیے گئے ایز سچ, لیکن جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس میں اختیار دیا گیا. پچھلے معاہدے جو ہوئے ہیں ان معاہدوں کی نگہبانی کے لیے اگر وزیر اعظم کے کوئی دستخط کہیں درکار ہوں گے نگران کے تو وہ ہے, لیکن ایسی باریک کارروائیوں کی آڑ میں پوڈنگ کا مزہ کھانے میں ہے, کھانے میں ہے, دیکھ لیں گے, پکانے میں نہیں ہے. پک گئی نا, اب تو کھانے کی بات. اچھا اب سر دوسرا نقطہ, یہ جو انتخابی دن کے حوالے سے RO پریزائڈنگ آفیسر یا کینڈیڈیٹ کے حوالے سے ووٹوں کی گنتی, فرق اور دیگر جو اس میں تجاویز دی گئیں جو منظور ہو گئی ہیں, اس سے کیا وہ شکایات ختم ہو جائیں گی جو ہمیں 2018 میں یا 13 میں رات گئے تک ہم نے اس کا سامنا کیا, کبھی سسٹم بیٹھ گیا اور کبھی RO سے رابطہ ختم ہو گیا. یہ شامی صاحب جیسے فرما رہے تھے نا کہ پوڈنگ کا مزہ جو ہے وہ تو اس کے کھانے میں ہے, اچھا پکانے میں نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہے کہ یہی چیز ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یعنی RTS کے نام سے 2018 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. اس میں بھی پریزائڈنگ آفیسر نے اپنے فون کے ذریعے سے جو الیکشن کا کاؤنٹ ہے اس کی تصویر لینی تھی اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنا تھا اور ایک کاپی الیکشن کمیشن کو بھیجنی تھی. یہی اب کو ہیلپ کہا جا رہا ہے. تو اس وقت ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم آپ کو یاد ہے بیٹھ گیا تھا اور پھر 2-3 دن تک وہ ریزلٹ نہیں پہنچا تھا ریٹرننگ آفیسر کو, جس کی وجہ سے الیکشن لیٹ. لیکن احمد صاحب تب تو یہ لکھا تھا نا کہ RO کو 2 بجے رات سے تک نتائج دینے ہیں. اب تو یہ لفظ لکھا گیا, کریکٹ اف آئی ایم رانگ, کہ ایز ارلی ایز پاسبل, یعنی اب تو یہ چھوٹ مل گئی. اچھا یہ میں نے آخری چیز نہیں دیکھی, لیکن کل تک جو تھا اس میں تو 2 بجے تک لکھا تھا اور آخر میں لکھا تھا کہ اگر بہت ہی تاخیر ہو تو اگلے دن صبح 10 بجے تک. بلال صاحب دیکھیں, ٹھیک ہے, جو پوڈنگ کا مسئلہ یہ ہے, جو شیف پکاتا ہے نا وہ بیچارہ کھاتا نہیں ہے, کھاتے کوئی اور ہیں, پکاتا کوئی اور ہے. کل آپ نے امیر خسرو کا وہ شعر پڑھا تھا نا جی, بالکل وہ درست تھا. وہ میں نے چیر پکائی جتن سے چرخا دیا جرا, آیا منا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. پتہ نہیں ڈھول کون بجائے گا اور منا کون ہے, منہ کے ابا کا تو سنا تھا ہم نے, منا لگا دیا وہاں اچھا چلے سننے کی جگہ. بہت شکریہ جناب انور ملوک صاحب.